بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مسجد میں آ کے باوضو ہو کے بیٹھے رہتے اور عشاء کی نماز کا انتظار کرتے حتیٰ تخفق رؤوسهم، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے، یعنی بیٹھے بیٹھے وہ سونے لگتے، اونگنے لگتے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ اقامت ہوتی، جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے، وضو نہیں کرتے۔ وضو پہلے کیا ہوا ہوتا تھا، وضو کر کے آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو اقامت ہوئی تو اٹھ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا بیٹھا سو جائے ٹیک لگائے بغیر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، محض نیند، صرف سو جانے کی وجہ سے، اونگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب بندہ خاص کر جب بغیر کسی سہارے کے بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھے بیٹھے اونگے، سر اس کا جھک جائے نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے، تو وضو اس کا قائم رہے گا، برقرار رہے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں۔ نیند ناقض وضو نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی نہیں۔ اس طرح پہلے گزشتہ درس میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کر لیا جائے، وضو قائم ہو گیا۔ دلیل موجود ہے کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اب جرابیں یا موزے اتارنے سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر کسی آدمی نے جرابوں پر مسح کیا ہے اور مسح کرنے کے بعد اس کو جراب اتارنے کی مثلاً ضرورت پڑ گئی ہے، وہ جراب اگر اتار دیتا ہے تو جراب اتارنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں۔ وضو ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے اور نماز کے باطل ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ اسی طرح وضو قائم ہونے کی، وضو صحیح ہونے کی بھی دلیل چاہیے اور وضو کے باطل ہونے کی، وضو ٹوٹ جانے کی بھی دلیل چاہیے۔ محض نیند کی وجہ سے، سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، جب آدمی چت لیٹ کر سو جاتا ہے یا کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر سو جاتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العینان وقاء الصحۃ، یہ جو آنکھیں ہیں یہ انسانی اعصاب کا ایک تسمہ ہے۔ فاذا نامت العینان، جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو استطلق الوقاء، یہ اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ پھر سویا ہوا بندہ جب اس طرح سے سو جائے ٹیک لگا کے یا لیٹ کر، تو ایسی حالت میں سوئے ہوئے کو کوئی خبر نہیں رہتی کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہو جو وضو ٹوٹنے کا موجب ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ وضو کرے۔ اور جو ایسی حالت میں سوئے کہ اس میں اس کے اعضاء ڈھیلے نہ پڑیں، اس طرح ٹیک لگائے بغیر سونے والا ہے، تو محض نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو قائم رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے لیٹ کر، پھر اٹھتے اور نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہوتا ہے، یعنی مجھے خبر رہتی ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا قائم رہا۔ عام لوگوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو یعنی اس کا مختصر کہ مطلق نیند، صرف اکیلی نیند، یہ ناقض وضو نہیں۔ بیٹھا بیٹھا اگر کوئی آدمی اونگ جاتا ہے، سو جاتا ہے نماز کے انتظار میں، فجر میں
عشاء میں یا بس اوقات خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو نیند آ جاتی ہے، وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا، تو اس طرح سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی ٹیک لگا کے یا لیٹ کے سو گیا تو پھر وہ احتیاطاً وضو دوبارہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور اس کو اس چیز کی اطلاع اور خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سماع